اس موضوع پہ اب ماہر آئین قانون کیا کہتے ہیں، عدالتی رائے کیا ہو سکتی ہے، آئین ہمارا اس سلسلے میں کیا کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت ہی حساس موضوع ہے اور بہت ہی زبردست سماعت ہے جس کو براہ راست پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ ہر لحاظ سے ایک تاریخ ہے جو کہ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں بنتے ہوئے، یا اس حوالے سے اس میں اگر کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس موضوع میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اب ہیں ممتاز سینئر ماہر قانون دان جناب سلمان اکرم راجہ۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، مجموعی طور پہ آپ کی رائے کیا ہے۔ ہر لحاظ سے ایک تاریخی کیس ہے، اس کو بہت ہی عمدہ طریقے سے اب تک سپریم کورٹ نے ڈیل کیا ہے۔ پہلے تو ظاہر ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے جو شکایتی ججز تھے ان سے ملاقات کی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس میں شامل رہے، پھر انہوں نے فل کورٹ کیا، پھر انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات کی، پھر انہوں نے فل کورٹ کیا، اور اب یہ ایک بڑی اچھی انہوں نے بینچ تشکیل دے دی ہے، اور آج انہوں نے اندیا دیا ہے کہ اب شاید وہ آگے چل کے ایک مزید فل کورٹ بنا دے اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے۔ اوورآل آپ کا کیا ویو ہے اس پہ، اور خاص طور پہ آج جو امپورٹنٹ سماعت تھی اس سے آپ کا کیا نتیجہ نکالتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں اب معاملات جو ہیں صحیح سمت میں چل پڑے ہیں۔ جو کمیشن والی بات تھی وہ ایک غلط قدم تھا۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ فل کورٹ میں تمام معاملات کھل کر سامنے آئیں گے۔ جو مختلف نظریات ہیں آپ نے آج بتایا، اس کو ہم نے دیکھا کہ جج صاحبان میں بھی مختلف زاویہ نظر ہیں کہ اس معاملے کو کیسے دیکھنا چاہیے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ ہم ان جج صاحبان کی جو بات ہے اس کی تفتیش کرائیں، یعنی کہ ان کو جھوٹا یا سچا ثابت کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کسی کے حوالے سے کوئی مقدمہ قائم کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ میری نظر میں یہ مقصد نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کا کہ انہیں کٹہرے میں ڈالا جائے اور انکوائری کمیشن ان سے گواہی اور شہادت طلب کرے۔ انہوں نے بطور جج 6 جج صاحبان نے ایک بات کر دی، وہ زندگی اور موت کے روز فیصلے کرتے ہیں، ان سے معتبر پاکستان میں کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ہو رہا ہے اور آگے اب ہمیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے آگے کی بات کی تھی کہ ہمیں بطور ادارہ، بطور عدلیہ اور پاکستان کی تمام عدلیہ کو اس صورتحال سے کیسے نبرد آزما ہونا ہے، یہ ان کا تقاضا تھا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ کنونشن بلایا جائے اور سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ یہ تھا وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس جس کی انہوں نے توقع کی تھی۔ دیکھیں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس یہ تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی، دوسری میٹنگ ہوئی، وزیر اعظم سے ملے اور ایک کمیشن بنا دیا جو کسی بند کمرے میں کوئی کارروائی کرے گا۔ میری نظر میں یہ وہ رسپانس نہیں تھا جس کی توقع ان 6 جج صاحبان کو تھی اور ملک کے بہت بڑے طبقے کو تھی، معاشرے میں بھی اور وکلاء میں بھی۔ اسی لیے ایک تقاضا ہوا کہ اس معاملے کو آپ عدالت میں لائیے۔ جس قسم کے الزامات لگے ہیں، جو صورتحال ہے، جو سب جانتے ہیں، جسٹس منصور علی شاہ نے بھی آج اس کا ذکر کیا، جسٹس اطہر من اللہ نے بھی کیا، یہ کچھ چھپی ہوئی بات نہیں تھی کہ عدلیہ پر ہماری مسلسل دباؤ ہے، مسلسل ایک خاص نوعیت کے فیصلے لینے کے لیے ہر دور میں دباؤ ڈالا گیا۔ واٹس ایپ کالز ہوں، وہ لوگوں کے رشتہ داروں کی ویڈیوز ہوں، ان کو اٹھایا جانا ہو، آڈیو ریکارڈنگز ہوں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ اعلیٰ ترین سطح پہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس ملک کی عدلیہ اسی طرح قائم کرے گی، کیا ہمارے آئین کی جو ساکھ مجروح ہوئی ہے اس تمام عمل سے وہ اسی طرح رہے گی، یا ہم نے آگے بڑھ کر بطور ادارہ، بطور عدلیہ ایک اندیا دینا ہے دوسرے تمام اداروں کو کہ یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اب یہ مزید اس میں ہمیں لگ رہا ہے کہ ایکسٹینڈڈ مزید انشاءاللہ کریڈیبلٹی آئے گی، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اندیا دیا ہے کہ وہ فل کورٹ شاید بنائے، اور اب تک ابھی اس لیے نہیں بنایا تھا کہ جج صاحبان دستیاب نہیں تھے۔ یو تھنک اٹس ایون بیٹر آپشن کہ ایک فل کورٹ بن جائے، اس کو دیکھے، اور پھر جس طرف آپ نے نشاندہی کی، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی، جسٹس بندخیل صاحب نے کی، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کی، کہ ہم اس کا کوئی حل نکالنا چاہتے ہیں تو ایک فل کورٹ نکالے تو زیادہ بہتر ہے نا؟ بالکل جی، دیکھیں تمام ادارہ جو ہے پورا سپریم کورٹ اگر ایک بات کرتا ہے تو اس کا بہت وزن ہوتا ہے، باقی اداروں کو بھی ایک طرح سے تنبیہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ اب ایسے معاملہ آئندہ نہیں چلے گا۔ دیکھیں یہاں مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی ایک واقعے کی تفتیش کی جائے اور اس واقعے سے منسلک کسی شخص کو سزا دی جائے، یہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہاں ایک تسلسل ہے، ایک تناؤ کا، ایک دباؤ کا، اس تسلسل کو ہم نے ختم کرنا ہے تاکہ ہماری عدلیہ آزاد ہو۔ ہم نے بہت مقدمے لڑے، الجہاد ٹرسٹ لڑا، اس کے بعد کیا کیا مقدمے نہیں ہوئے جن کو ہم نے تاریخ ساز کہا، اور ہم نے کہا اب عدلیہ آزاد ہو گئی۔ 18ویں ترمیم میں ہم نے آئین سازی کی اور ہم نے کہا اب عدلیہ آزاد ہو گئی۔ لیکن اب جو بات سامنے آئی ہے پچھلے کئی سالوں کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عدلیہ نہیں ہوئی آزاد۔ اگر عدلیہ کی اگر آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں، ویڈیو
کیمرے آپ ان کے بیڈ رومز میں لگاتے ہیں، ان کو اگر آپ فون کر کے یا بالمشافہ مل کے ان کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کو اٹھا لیتے ہیں، تو دنیا کی کوئی عدلیہ اس قسم کے حالات سے دوچار نہیں ہوا کرتی، اور ایسی عدلیہ آزادی میں، آزادانہ ماحول میں آزاد فیصلے نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جس کا آئندہ کے لیے ہم نے سد باب کرنا ہے، تدارک کرنا ہے، پیچھے نہیں دیکھنا۔ پیچھے جو ہوا وہ بہت برا ہوا، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے۔ اب ہم نے کوئی وہ طریقہ نکالنا ہے جس سے یہ آئندہ نہ ہو، اور اگر ہو تو ایک دم بات سامنے آ جائے اور پورا ادارہ، پوری عدلیہ جو ہے ایک زبان ہو کر کھڑی ہو۔ اس سماعت کے دوران کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں، جو کہ اس معاملے کے سب سے بڑے فریق ہیں، ان کو بھی عدالت سنے گی یا انہیں سننا چاہیے؟ بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ اوپن کورٹ سماعت کر رہے ہیں اس کو چیف جسٹس صاحب، اور پوری قوم دیکھ رہی ہے۔ یہ بھی بہت ہی زبردست بات ہے، اس سے پہلے کبھی ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ اور تو یہ فرمائیے گا کہ جو ججز ہیں، جنہوں نے کہ یہ جو فریق ہیں اس میں، ان کو بھی سنے گی کیا عدالت؟ دیکھیے، سن سکتی ہے۔ میری نظر میں وہ اب فریق نہیں ہیں، وہ ایک طرح سے وسل بلوئر تھے۔ انہوں نے بتا دیا جو ہم سب جانتے تھے، لیکن انہوں نے اس کی گواہی دے دی کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اب ان کو سننا اگر چاہے تو سن سکتی ہے، وہ کسی وکیل صاحب کو مقرر کر سکتے ہیں، لیکن ان کے خلاف تو اب کچھ نہیں ہے، نہ وہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی حکم مانگ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات سامنے رکھنی تھی عدلیہ کے، قوم کے، انہوں نے وہ فرض نبھا دیا ہے۔ اب اس معلومات کو جو انہوں نے مہیا کی ہیں ان کو لے کر آگے چلنا ہے، اور وہ معلومات اس نوعیت کی ہیں جن کا تعلق کسی انفرادی واقعے سے نہیں ہے، ایک عمومی رویے سے ہے، ایک عمومی جو تناؤ ہے یا ٹکراؤ ہے اس سے ہے۔ ہم نے اس ٹکراؤ کو آئندہ ختم کرنا ہے، اور یہ کہنا ہے کہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے، جو ماضی میں ہوا وہ اب آئندہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے بھی 6 جج صاحبان نے بات کی کہ ان کے جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، بارہا ان کو اطلاع دی گئی کہ یہ معاملات ہو رہے ہیں، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے لیول پہ بھی ہو رہے ہیں، ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہاں خاموشی رہی۔ آئندہ کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کوئی سربراہ عدلیہ کا خاموش نہیں رہے گا۔ صاحب یہ فرمائیے گا، ایک دلیل یہ ہے کہ یہ آل پاورفل الحمدللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز تھے، اگر اس قسم کی چیز تھی تو انہیں خود کارروائی کرنی چاہیے تھی، وہ امپاورڈ ہیں، ان کے پاس اختیار ہے، تو انہوں نے کیوں نہ کی؟ اس دلیل کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ان کے پاس اختیار تو یہی تھا نا کہ وہ کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر دیتے۔ ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے جو سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت ہے۔ یہ وہ اختیار ہے جو سو موٹو بھی ہے، جو انکوزیٹوریل بھی ہے۔ یہاں پہ آپ کو کوئی ایگریوڈ پرسن، کوئی فریق نہیں چاہیے، یہاں پہ آپ خود ایک انکوائری منعقد کر سکتے ہیں، اور بارہا ہمارے سپریم کورٹ نے ایسا کیا ہے۔ آپ نے کمیشن بھی اپوائنٹ کیے ہیں سپریم کورٹ نے، میمو گیٹ کمیشن آپ کے سامنے ہے انکوائری کے لیے، اور جہاں کمیشن نہیں لگائے گئے یا بنائے گئے، وہاں سپریم کورٹ نے اپنی طاقت کو انکوزیٹوریل طاقت کہا ہے کہ ہم انکوائری کر سکتے ہیں 184(3) کے تحت۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو کسی ہائی کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر جناب سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک